الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات اور آل نبی اولاد علی سے عقیدت اور مودت رکھنے والے کائنات میں جہاں بھی ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت آداب، پیار، محبت اور سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جناب غازی عباس علمدار، جناب ابو الفضل العباس با وفا اور انتہائی طاقتور دنیا کے انسان جناب غازی عباس علمدار کی شہادت کے بارے میں تھوڑا سا۔ تو جناب غازی عباس علمدار انتہائی عالم، فاضل، فقیہ، پرہیزگار، عابد و زاہد اور مخلص متقی تھے، بلکہ آپ کی نسل میں بھی علم رہا اور آپ کی اولاد عظمت، رفت، شرافت، نجایت، علم، رحم و کرم، زہد و سخاوت، شجاعت اور خطابت کے عظیم تر مقامات عالیہ پر فائز رہی۔ ابو یعلا معروف عالم بھی جناب عباس ہی کی اولاد سے تھے، جو آج بھی حلہ سے 15 میل دور زیر مزار بھی عوام و خاص کا مرجع عظیم بنے ہوئے ہیں۔ عبادت میں جناب عباس کا یہ عالم تھا کہ کمسنی ہی میں پیشانی پر نشان سجدہ نمایاں نظر آتا تھا۔ جناب عباس کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ شب عاشور جب تمام انصار سید الشہداء مصروف عبادت رہے تو جناب عباس کی عبادت زہرہ زادیوں کے خیام کا پہرا تھا، اور اسی پہرا میں تمام بیبیاں ساری رات امن سے رہیں۔ یہ وہ رات تھی جس میں دشمن جناب عباس کے خوف سے بیدار اور پریشان تھے، لیکن 11 محرم کی شب زہرہ زادیاں پریشان تھیں اور دشمن مطمئن تھا۔ جناب عباس کے احترام امام حسین علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ کبھی جناب سید الشہداء کی موجودگی میں اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے جب تک امام حسین علیہ السلام بیٹھنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ جب بھی مخاطب کرتے تھے یا سیدی یا ابا عبداللہ کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ پوری زندگی میں جناب عباس نے صرف ایک مرتبہ گھوڑے سے بے دست و بازو ہو کر اترتے ہوئے بھیا کہا۔ جناب عباس کے القاب میں سے قمر بنی ہاشم، شہاب طیار، باب الحوائج، صاحب الرایت اور بھی بے شمار آپ کے فضائل ہیں۔ میدان کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب جناب سید الشہداء نے جناب عباس علمدار کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمرو ابن خالد، سعد غلام عمرو، مجمع ابن عبداللہ اور جنادہ ابن حارث نے جناب سید الشہداء پر بیک وقت حملہ کر دیا، تو جناب سید الشہداء نے جناب عباس کو انصرنی یا اخی کہہ کر پکارا۔ جناب عباس نے آ کر تمام دشمنوں کو تہہ کیا۔ منتخب تواریخ کے مطابق جناب سید الشہداء کا تمام لشکر شہید ہو گیا اور تمام بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے، تو جناب عباس علم کے لے کر جناب سید الشہداء کی خدمت میں آئے اور عرض کی، قبلہ اب مجھے بھی اجازت عنایت فرمائیں۔ غریب زہرا نے رو کر جناب عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا، عباس، تجھے معلوم ہے کہ میری فوج کا تو علمدار ہے۔ جناب عباس نے عرض کیا، قبلہ اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار تھا؟ اب تو ایک آپ ہیں، ایک علم ہے اور ایک میں ہوں۔ مظلوم زہرا نے فرمایا، اے عباس، تجھے معلوم ہے کہ تجھے دیکھ کر میرے پیاسے بچوں کو پیاس بھول جاتی ہے اور تمام مستورات تجھے دیکھ کر مطمئن رہتی ہیں۔ اتنے میں جناب سکینہ خاتون ایک خشک مشک لے کر آئیں اور عرض کیا، میرے عباس چچا، آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی زندہ ہیں اور ہم بھی پیاسے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا، عباس، اگر جانا ہی ہے تو پھر ایسا کرو، آخری کوشش کے طور پر ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کرو، ممکن ہے ان کی تشنگی کا علاج ہو جائے۔ جناب سید الشہداء کا یہ حکم اور کمسن
بی بی پاک سکینہ کی عرض سن کر جناب عباس نے خشک مشکیزہ لیا، اسے کندھے پر لٹکایا۔ جب میدان میں جانے لگے تو جناب سید الشہداء نے فرمایا، عباس ایک مرتبہ عمر سعد اور یزیدی مسلمانوں کے سامنے اتمام حجت بھی کر دو۔ تو جناب عباس علمدار میدان کے درمیان کھڑے ہوئے اور عمر سعد کو پکار کر فرمایا، اے عمر سعد فرزند زہرا، حسین میرے مولا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے تمام صحابہ، میرے بھائیوں، میرے چچا زادوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس وقت میں تنہا رہ گیا ہوں، میرے کم سن بچے ہیں جو پیاسے ہیں اور پیاس سے ان کے جگر پھٹنے کو ہیں، انہیں پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ اس وقت تمام بچے جاں بلب ہیں۔ بائیں ہمہ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں روم یا بھارت کی طرف چلا جاتا ہوں اور عراق و حجاز کو تمہارے لیے خالی کر دیتا ہوں، اور تمہارے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ کل یوم قیامت میں اپنا مقدمہ دائر نہیں کروں گا، اللہ جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کرے۔ جناب عباس کا یہ پیغام سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ بیٹھ کر رونے لگے اور کچھ ایک دوسرے سے تبصرہ کرنے لگے۔ شمر اور شبس ابن ربی دونوں آگے بڑھے اور کہا، اے ابو تراب کے فرزند، اپنے بھائی سے جا کر کہہ دو کہ اگر تمام روئے ارض پانی ہو جائے اور وہ پانی ہمارے تصرف میں ہو تو ہم اس وقت تک تمہیں اس پانی سے ایک قطرہ تک نہ دیں گے جب تک تم لوگ بیعت یزید نہیں کر لیتے۔ شمر کی یہ بات سن کر جناب عباس مسکرا دیے اور واپس جناب سید الشہداء کے پاس آ کر انہیں اپنا پیغام اور شمر کا جواب سنایا۔ امام حسین ایک طرف جناب عباس کی بات سن رہے تھے اور دوسری خیام سے بچوں کی التش التش کی آوازیں سن رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے تھے۔ جناب عباس نے ایک ہاتھ سے علم بلند کیا اور دوسرا ہاتھ سوئے آسمان بلند کر کے عرض کی، میرے مولا میرے اللہ، اب میں اپنا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں اور ان پیاسے بچوں کی خاطر پانی کا ایک مشکیزہ بھر کر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب عباس علمدار امام حسین کی اجازت سے صرف ایک نیزہ لے کر دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عمر ابن سعد نے دریائے فرات پر 10,000 کا پہرا بٹھا رکھا تھا۔ انہیں حکم تھا کہ انصار اور اقربائے حسین علیہ السلام میں سے کوئی بھی پانی کا ایک قطرہ تک خیام آل محمد میں نہ لے جائے۔ جب ان لوگوں نے جناب عباس کو دریا کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے ہر طرف سے جناب عباس کو گھیرے میں لے لیا۔ جناب عباس نے ان لوگوں سے کہا، اے لوگو، یہ تو بتاؤ کہ تم کافر ہو یا مسلمان؟ کیا تمہارے مذہب یا تمہارے دین میں یہ جائز ہے کہ تم حسین علیہ السلام اور اس کے بچوں کو پانی سے روک رکھو جبکہ اس پانی سے کتے اور خنزیر تک پی رہے ہیں؟ دوسری طرف امام حسین عالی مقام اور اس کے بچے پیاس سے جاں بلم ہیں، کیا تمہیں قیامت کی پیاس کا خیال نہیں ہے؟ جناب عباس کی یہ آواز سن کر کچھ تو بد دل ہو گئے اور کچھ قیامت سے بے نیاز ہو کر لڑتے رہے۔ ان میں سے 500 تیر اندازی کرتے رہے۔ جناب عباس نے ان پر حملہ کیا۔ یہ تو تھا سرکار علامہ طریق کا بیان۔ اس سلسلہ میں علامہ مجلسی نے بہار میں یوں تحریر فرمایا ہے کہ جناب عباس نے ان یزیدی مسلمانوں کا گھیرا توڑا اور دریا میں داخل ہو گئے۔ مشکیزہ پانی سے بھرا، کندھے پر لٹکایا اور خیام کا رخ کیا۔ یزیدی مسلمانوں نے آپ کا راستہ روک لیا، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا۔ ہر طرف سے اتنی تیر اندازی ہوئی کہ جناب عباس کا جسم تیروں سے خار پشت کی طرح ہو گیا۔ زید ابن ورقہ نے ایک ٹیلے کی اوٹ میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اس کی مدد کو حکیم ابن طفیل بھی موجود تھا۔ جو ہی جناب عباس ان سے لڑتے ہوئے ان دونوں کے قریب سے گزرے تو زید ابن ورقہ نے لپک کر آپ کے دائیں کندھے پر وار کیا، جس سے آپ کا دایاں بازو ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں لے لی اور مشکیزہ کو بھی بائیں کندھے پر لٹکایا اور یہ رجز پڑا، اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو کیا ہوا؟ بخدا میں اپنے دین کا دفاع کرتا رہوں گا، اپنے صادق الیقین امام اور طاہر و امین فرزند رسول کی نصرت کرتا رہوں گا۔ حکیم ابن طفیل اس جگہ کو چھوڑ کر جناب عباس کی راہ میں دوسرے ٹیلے کی اوٹ میں آ کر چھپا اور پھر موقع پا کر آپ کے بائیں بازو پر تلوار سے وار کیا۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو جناب عباس نے دوسرے ہاتھ کٹنے کا ذکر
یوں کیا ان ظالموں نے اپنے ظلم سے میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے، اے اللہ انہیں آتش جہنم میں سپرد کر۔ آپ نے تلوار کو منہ میں لیا اور اپنے سینہ کو مشکیزہ کی ڈال بنا لیا۔ اتنے میں ایک تیر مشکیزہ میں لگا جس سے تمام پانی بہہ گیا۔ پھر دوسرا تیر آیا جو آپ کے سینہ میں لگا۔ آپ ابھی تیر سے نہ سنبھل پائے تھے کہ ایک ظالم نے آپ کے سر پر گرز سے وار کیا۔ آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور بآواز بلند آواز دی، بھیا اپنے عباس کی مدد کرو۔ جناب سید الشہداء تشریف لائے، دیکھا تو جناب عباس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سر پھٹا ہوا ہے، سینہ چھلنی ہو چکا ہے۔ کچھ دیر تو آپ لاشا کے قریب کھڑے رہے، پھر بیٹھے پھٹے ہوئے سر کو گود میں رکھا۔ مناقب شہر اشوب کے مطابق امام حسین نے یہ مرثیہ پڑھا، اے بدترین قوم، تم نے اپنی سرکشی کی بدولت دین کی حدود توڑ ڈالی ہے اور دین نبی جناب محمد کی مخالفت کی ہے۔ کیا خیر الانبیاء نے تمہیں ہمارے بارے میں وصیت نہیں کی تھی؟ کیا ہم نبی الانبیاء کی ذریت نہیں ہیں؟ کیا زہرا سلام اللہ علیہ میں میری ماں نہیں ہے؟ تم میں سے کسی کی ماں تو زہرا نہیں ہے۔ کیا میں نبی احمد سے نہیں ہوں؟ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے عوض تم پر لعنت اور رسوائی برسے گی، اور عنقریب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تمہارا استقبال کرے گی۔ ناسک کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے لاشا پر یہ مرثیہ بھی پڑھا، تمام لوگوں میں سے وہ مظلوم رونے کا زیادہ مستحق ہے جس نے کربلا میں حسین کو بھی رلا ڈالا، جو حسین کا بھائی تھا اور حسین کے باپ علی کا بیٹا تھا۔ یہ ابو الفضل ہے جو اپنے خون میں غلطاں ہے، وہ ابو الفضل جس نے غم گساری حسین کی، حسین نے اس کی کوئی تعریف بیان نہیں کی۔ ابو الفضل نے خود پیاسا رہ کر حسین کی خاطر پانی لانے میں جان قربان کر دی۔ بہار، کمکام اور ناسک وغیرہ میں قاسم ابن اسنا مجاشی سے مروی ہے کہ جب سر کوفہ میں لائے گئے تو میں نے ایک شاہ سوار کو دیکھا جو بڑا حسین تھا اور اس کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ ایک سر لٹک رہا تھا۔ جیسے ہی گھوڑا گردن کو نیچے کرتا تھا وہ سر زمین پر جا لگتا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے اور شاہ سوار کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ شاہ سوار ہرملہ ہے اور گھوڑے کی گردن میں لٹکنے والا سر عباس ابن علی کا ہے۔ کچھ دن بعد مجھے ہرملہ نظر آیا، میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ کوئلہ کی مانند سیاہ اور جلا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، جس دن تو سر لا رہا تھا اس دن تو تیرا چہرہ بڑا سفید اور خوبصورت تھا، آج تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ رو دیا اور کہنے لگا، کربلا سے پلٹنے کے بعد کوئی رات ایسی نہیں جس رات مجھے آگ میں نہ جلایا جائے۔ پتہ نہیں چلتا دو آدمی کہاں سے آتے ہیں، ایک بازو سے اور دوسرا دوسرے بازو سے پکڑ لیتا ہے، کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ آگ کا ایک کنواں دہک رہا ہوتا ہے، اس میں جا کر پھینک دیتے ہیں۔ صبح تک کسی آگ میں جلتا رہتا ہوں، صبح کو وہاں سے نکال کر گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ اسرار الشہادت میں علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب جناب سید الشہداء جناب عباس کا لاشا اٹھانے لگے تو جناب عباس نے پوچھا، میرے آقا کہاں لے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، خیام میں، دیگر بنی ہاشم کے پاس۔ جناب عباس نے عرض کیا، آپ کو اپنے نانا کی نبوت اور ماں زہرا کی چادر کا واسطہ مجھے خیام میں نہ لے جائیں۔ امام حسین نے پوچھا، کیوں بھیا؟ جناب عباس نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے مجھے پانی لینے کے لیے حکم آپ نے دیا تھا، لیکن مشکیزہ آپ کی کمسن بیٹی نے پیش کیا تھا اور مجھے جلد سے جلد پانی لانے کو کہا تھا۔ اگر میں وہاں گیا اور سکینہ نے مجھ سے پانی کا پوچھ لیا تو میں اپنی زندگی کا آخری سانس بھی شرم کے مارے مشکل سے پوری کروں گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ بھی شدت تشنگی اور بھوک سے نڈال ہیں، زخموں سے چور ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اٹھا کر آپ تکلیف برداشت کریں۔ میں جہاں پڑا ہوں مجھے رہنے دیں، اگر مقدر ہوا تو کہیں دفن کر ہی دیا جاؤں گا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ تجھے میری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے زندگی اور موت دونوں حالتوں میں میری مدد کی ہے۔ چنانچہ آپ اب جناب عباس کو وہیں چھوڑ کر دامن عباس سے آنسو صاف کرتے ہوئے واپس خیام میں آئے۔ جناب سکینہ ملی اور عرض کیا، بابا جان، کیا آپ کو میرے چچا عباس کا بھی کوئی علم ہے؟
کافی دیر لگا دی ہے، مجھ سے پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے، حالانکہ ان کی عادت وعدہ خلافی کی تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں جناب، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے خود پانی پی لیا ہو اور ہمیں بھول گئے ہو، یا ابھی تک وہ مصروف جنگ ہو؟ بچی کی یہ بات سن کر غریب زہرا اپنے رکے ہوئے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے اور دھاڑے مار کر رونے لگے اور فرمایا، سکینہ بیٹی، آپ کے چچا آپ کے لیے پانی لانے کی خاطر شہید ہو گئے ہیں، پانی نہیں لا سکے۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ جناب سید الشہداء جناب عباس کا سر گود میں لے کر خاک و خون صاف کیے تو جناب عباس رو دیے۔ مظلوم زہرا نے پوچھا، بھیا کیا بات ہے، اس وقت کیوں رو رہے ہو؟ تو جناب عباس نے عرض کیا، میرے آقا، اگر میں روؤں تو اور کون روئے گا؟ مجھے اپنی خوش قسمتی اور آپ کی غربت رلا رہی ہے۔ اس وقت میرا سر تو آپ نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور میرے چہرہ سے خون بھی صاف کیا ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب آپ گھوڑے سے اتریں گے تو آپ کا سر کون گود میں لے گا اور آپ کے چہرہ سے خون کون صاف کرے گا؟ یہ ویڈیو ہماری یہیں تک، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی دعا کہ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں، ہونٹوں پہ سچ، چہرے پہ مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی، دل میں محبت، ہاتھوں میں خدمت اور فطرت میں عاجزی۔ سلامتی ہو آپ پر اور آپ کے تمام گھر والوں پر، اللہ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوں اور گزرے ہر پل خیر و عافیت سے۔ رب ذوالجلال آپ کو سکون قلب عطا فرمائے اور تا حیات تندرست و شاد آباد رکھے، آمین۔ اور اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے التماس بھی ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ اس ویڈیو کو وزیر علی چوہان کے نام سے یہ بنی ہوئی چینل، اس کو آپ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹس میں آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہوں یا لکھنا چاہتے ہوں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور والسلام، سب کے لیے دعائیں، سب آپ کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، یا علی مدد۔